بسم اللہ الرحمن الرحیم. We were discussing last time about change of definitions. تو آج ہم بات کریں چوتھی ڈیفینیشن جو چینج کر کے رکھ دی وہ ذکر و تذکیر کی. اللہ says in Quran وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب ذکر کی محافل کی فضیلت میں بہت ساری احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ نہ کچھ چن لیا کرو. تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ذکر کے حلقے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کے فرشتوں کے علاوہ بھی اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں سیر کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر کی محفلیں دیکھتے ہیں تو ان میں سے بعض کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ اپنے مقصود کی طرف. وہ وہاں آتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں. سنو، اللہ کا ذکر کیا کرو اور اپنے آپ کو نصیحت کیا کرو. اس لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے بدل دیا گیا کہ اب ذکر و تذکیر کا اطلاق اس پر کیا جاتا ہے جسے اکثر واعظین ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں؟ شعر و شاعری، قصے، شطح، طامات. تو قصے بھی بدعت ہیں، اور اسلاف نے تو یہ جو قصہ گو ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے ہی منع فرمایا، یہ جو کہانی باز ہوتے ہیں، کہانی باز. اس لیے کہ قصے نہ تو زمانہ رسالت میں تھے، نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، نہ ہی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. جب فتنہ پیدا ہوا بعد میں تو قصہ گو بھی ظاہر ہو گئے. قصہ گو لوگوں کی نا بہت مذمت کی گئی ہے احادیث میں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد سے باہر تشریف لے آئے اچانک ایک دفعہ نا، اور فرمایا کہ میں قصہ گو کی وجہ سے باہر نکلا ہوں، اگر وہ نہ ہوتا تو میں باہر نہ آتا. اور حضرت سیدنا زمرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہ اللہ سے پوچھا کیا ہم قصہ گو کی طرف منہ کر سکتے ہیں؟ تو حضرت سفیان نے جواب دیا کہ بدعتیوں سے اپنی پیٹھیں پھیر لو. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے پتہ ہے کون ہیں؟ قصہ گو اور بیکاری. روایت میں آتا ہے کہ ذکر کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور علم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 مریضوں کی عیادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے سے افضل ہے. تو پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ کیا تلاوت قرآن علم کے بغیر نفع مند ہے؟ ہر ایک جگہ پہ ایک عالم فرماتے کہ ذکر کی مجلس غفلت کی 70 مجلسوں کا کفارہ ہے. تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں کرنے والے، اور انہوں نے نا ان احادیث کو اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور صفائی پہ حجت بنا دیا، اور انہوں نے یہ تذکیر کے لفظ کو نا اپنی خرافات کی طرف پھیر لیا، اور شرعی طور پہ جو پسندیدہ ذکر ہے اس کے رستے سے ہٹ کر ان قصوں میں مشغول ہو گئے جن میں اختلافات ہے، جن میں کمی بیشی ہے. قرآن مجید میں بیان کردہ واقعات جو ہیں وہ ان قصہ سے خارج ہیں. ظاہر ہے کیونکہ بعض قصے سننے سے فائدہ ہوتا ہے، بعض کا سننا نقصان کا باعث ہوتا ہے، اگرچہ وہ سچے ہی کیوں نہ ہو. جو خود پر یہ دروازہ ایک دفعہ کھول لینا، اس پر سچ، جھوٹ، نفع بخش، نقصان دہ، یہ سب چیزیں ایسے کنفیوز ہو جاتی ہیں. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ یہی سبب ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے واقعات بیان کرنے والے کی کتنی ضرورت ہے. اگر قصہ انبیاء کرام کے دینی امور سے متعلق ہو اور قصہ بیان کرنے والا بھی سچا اور صحیح راوی ہو تو پھر اسے بیان کرنے میں کوئی مذائقہ
نہیں ہے. اسے چاہیے کہ جھوٹ سے بچے اور ان اعمال کو بیان نہ کرے جن میں لغزشوں یا سستیوں کی طرف اشارہ ہے، یا عوام جن کے مطالب کو نہ سمجھ سکیں یا یہ نہ سمجھ سکیں وہ لغزش جو ہے نادر تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے کفارے میں کئی نیکیوں کے ذریعے اسے ڈھانپ دیا گیا. کیونکہ عام شخص جو ہے نا وہ اپنی لغزشوں اور سستیوں میں پھر جو ہے نا وہ بلیم گیم کھیلتا ہے، وہ بھی پھر جو ہے نا بس اس کو جسٹیفیکیشن مانگتا ہے، سہارا لے گا اور اپنے لیے بہانے تلاش کرے گا. اس سے دلیل پکڑے گا کہ بیان کیا گیا کہ بعض بزرگان دین، بعض اکابرین سے بھی تو فلاں فلاں خطائیں ہوئی ہیں، ہم سب گناہوں کی راہ پہ ہیں، اس لیے اگر مجھ سے بھی اللہ کی نافرمانی ہوگی تو کیا تعجب ہے، کیونکہ میرے سے تو بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے علماء تھے، ان سے بھی نافرمانیاں ہوئی ہیں. یہ چیز نا غیر شعوری طور پہ ایک انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ دلیر کر دے گی. تو اگر ان دو باتوں سے بچا جائے نا تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس وقت آپ یو ہیو ٹو گو ٹو ورڈ گڈ لیسنز اینڈ قرآن پاک اینڈ احادیث مبارکہ کی جو کتب میں بیان کردہ قصے ہیں ان کی طرف آپ مراجعت کریں. اب بعض لوگوں نے نا جو طاعات ہیں، مطلب فرما برداری کی طرف راغب کرنے والی جو حکایات ہیں، ان کو وضع کرنے کی اجازت دی ہے کہ خود سے گھڑ لیں. ان کا گمان ہے کہ ایسی حکایات وضع کرنے کا مقصد جو ہے نا لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے. لیکن دس از آلسو ابلیس ٹریپ، یہ شیطانی وسوسوں میں سے ہے. کیونکہ سچ میں جھوٹ سے بچنے کی بہت گنجائش ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کے لیے جو بیان فرما دیا وہی کافی ہے، وضع کرنے گھڑنے کی کوئی حاجت نہیں. کیوں اجازت ہوگی جبکہ کلام کرنے کا تکلف بھی ناپسندیدہ ہے اسلام میں اور بناوٹ شمار کیا گیا اسے. تو حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے بیٹے عمر کو یہ بناوٹی کلام، یہ تکلف والا کلام کرتے سنا نا تو فرمایا اسی چیز نے تجھے میری نظر میں ناپسندیدہ بنا دیا، میں اب اس وقت تک ہرگز تیری کوئی حاجت پوری نہیں کروں گا جب تک تو اس سے توبہ نہ کر لے. حالانکہ اس وقت وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نا کسی کام سے آئے تھے، بٹ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص نے بھیج دیا کہ میں نہیں پوری کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ اس طرح کے تکلف والے کلام سنے نا، ان کو مسجع کلام بولا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اے ابن رواحہ یہ مسجع کلام سے بچو. اور یہ منع کیوں ہے؟ ایسا کلام جس میں تکلف ہو اور وہ کلام دو کلموں سے زیادہ پر مبنی ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں مسجع کلام. اس وجہ سے جب بھی کسی شخص نے جنین کی دیت کے بارے میں کہا نا، جنین میں جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا اس کو بولا جاتا ہے، اس کے دیت کے بارے میں اس نے یہی مسجع کلام کرتے ہوئے کہا. کافی لمبا جملہ عربی کا کہ ہم اس کی ترجمہ میں آپ کے سامنے کہ ہم اس کی دیت کیوں ادا کریں جس نے نہ کھایا، نہ پیا، نہ چیخا، نہ بولا اور اس جیسے کا خون تو معاف ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فرمایا دیہاتیوں کی طرح مسجع کلام کرتا ہے، اور اس کی سخت مذمت آئی ہے احادیث میں. We have to avoid these kind of things. اور جہاں تک اشعار کا تعلق ہے تو واضح نصیحت میں جو لوگ ان کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ مذموم ہے، بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر نالے میں سرگرداں پھرتے ہیں.
اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو واعظین کو اکثر یہ اب اس دور میں تو زیادہ ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ زیادہ اشعار پڑھنے کی عادت پڑ گئی ہے، جن میں عشق، معشوق کے حسن و جمال، وصال یار کی راحت، فراق کی تکلیف، ان چیزوں کے بیان ہوتا ہے۔ اور مجلس میں تو جاہل عوام بیٹھی ہوتی ہے، ان کے باطن خواہشات سے لبریز ہوتے ہیں، تو ان کے دل جو ہے نا پھر وہ خوبصورت شعروں کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور اس طرح کے اشعار ان میں چھپی جو شہوت ہوتی ہے اس کو بھڑکاتے ہیں، تو ان میں پھر خواہشات کی آگ جل اٹھتی ہے، پھر وہ وجد میں آ جاتے ہیں جی، تو فساد کریٹ ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے دلیل پکڑنے یا لوگوں کی بوریت کا خاتمہ کرنے کے لیے حکمت یا نصیحت پر مشتمل شعر ہی استعمال کیا جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شعر ضرور حکمت ہے۔ ہاں اگر مجلس میں خاص لوگوں جن کے بارے میں معلوم ہو آپ کو کہ ان کے دل اللہ کی محبت میں مستغرق ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہ ہو، تو ایسے لوگوں کی موجودگی میں پھر وہ آپ کو وہ شعر کہنا نقصان دہ نہیں ہے جو صوفیاء کے اشعار ہے نا، کہ جس کے ظاہر میں مخلوق کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ سننے والا تو جو کچھ سنے گا اسے اس مفہوم پر ڈھال لیتا ہے جو اس کے دل پر غالب ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ 10 سے زیادہ اگر لوگ ہو جاتے نا تو ان کے سامنے نا واز نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی مجلس میں کبھی بھی 20 شخص بھی پورے نہیں ہوئے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ابن سالم کے گھر کے دروازے پر ایک جماعت حاضر ہوئی، تو کسی نے پوچھا حضور آپ کے رفقا حاضر ہیں، انہیں واز فرمائیے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا نہیں، یہ میرے رفقا نہیں، یہ تو مجلس والے ہیں، میرے رفقا تو خاص لوگ ہیں۔ اب اگر بات کریں شطح کی، تو شطح سے مراد 2 قسم کا کلام ہے جو بعض صوفیہ کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو اللہ کی محبت اور وصال کے لیے لمبے چوڑے دعوے، جس کی وجہ سے انہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ظاہری اعمال کی حاجت نہیں رہتی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے تو اتحاد کا دعویٰ کر دیا، کہا کہ حجاب اٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھتے ہیں، انہیں براہ راست خطاب ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں یہ کہا کہ ہم نے یوں کہا، اور اس میں جی وہ حضرت جو ہے حسین بن منصور حلاج ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ جنہیں اس قسم کے کلمات کہنے کی وجہ سے سولی پہ چڑھایا گیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا نا انا الحق، اس سے دلیل پکڑتے ہیں اور اسے دلیل بناتے ہیں۔ اسی طرح کی وہ اب جو بایزید بستامی ہیں رحمہ اللہ، ان کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے سبحانی سبحانی کہا تھا۔ تو علم کلام کے اس فن سے نا عوام کو بہت نقصان پہنچا ہے، مطلب اس قدر کہ کسانوں کی ایک جماعت نے کاشتکاری چھوڑ کر نا اس طرح کے دعوے کرنا شروع کر دیے۔ ہر ملنگ 2 نمبر پیر جس کو ذرا علم نہیں ہے احادیث کا، ذرا علم نہیں ہے جو ہے وہ اس کو قرآن کا، وہ بھی کہہ رہا ہے جی مجھے الہام ہوتا ہے، مجھے کشف ہوتا ہے، کیونکہ یہ نا انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ اس قسم کے کلام سے نا اس کی طبیعت کو ایک لطف اندوزی محسوس ہوتی ہے، لطف اندوز ہوتی ہے اس کی طبیعت، کیونکہ اس میں تو نہ آپ کو تزکیہ نفس کی عادت ہے، بس لمبے چوڑے دعوے کر دو، تو پھر یہ جو غبی لوگ ہیں نا وہ اپنے لیے اس کا دعویٰ کرنے سے باز نہیں رہتے، من گھڑت اور یہ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں وہ عجیب و غریب وہ کہتے ہیں، تو جب ان پر کوئی اعتراض کرے تو پھر فوراً کہہ دیتے ہیں کہ اس اعتراض کا سبب تو جی علم کی کمی ہے آپ کی، اور مناظرہ ہے، علم تو حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا عمل ہے، یہ باتیں تو نور حق کے مشاہدے کے ساتھ باطن سے اٹھتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں کا جو شر ہے وہ شہروں میں عام ہو گیا ہے۔ کوئی میں سمجھتا ہوں پاکستان کا گاؤں دیہات شہر نہیں بچا
اس کے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں پہ یہ شر ضرور ہے. اور یہاں تک پہنچ گیا کہ جو اس قسم کی کوئی بات کہے تو دین اسلام میں نا اسے قتل کر دینا 10 کو زندہ رکھنے سے افضل ہے. اور جو بایزید بستامی رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا، وہ صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ سے یہ بات مان بھی لی جائے نا کہ انہوں نے کہا ہے، سنی بھی گئی ہے، تو وہ گویا آپ اپنے دل میں جو کلام بار بار کہتے تھے اس کی حکایت کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے. جیسا کہ بایزید بستامی رحمہ اللہ کو اکثر یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. قرآن پاک کی آیت ہے کہ بے شک میں ہی ہوں اللہ کے، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر. تو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کسی قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوں، کوئی حدیث کے الفاظ دہرا رہے ہوں، تو حسن ظن کا رکھنا بہت ضروری ہے. اور شطح کی دوسری قسم کے وہ الفاظ ہیں جو سمجھ میں نہ آئیں، ظاہری طور پہ تو بڑے اچھے ہیں لیکن ان کے معنی ہولناک ہوں، ان میں کوئی فائدہ نہ ہو. مطلب کلمات ایسے ناقابل فہم ہوں کہ یا تو ان کے کہنے والوں کے سمجھ میں نہ آتے ہوں، بلکہ عقل کی خرابی اور خیال کی پریشانی کے باعث اس سے وہ الفاظ نکلتے ہوں. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جو کلام ایک دفعہ آپ ایسے لوگوں کی سماعت سے ٹکراتا ہے، وہ اس کے معنی کا احاطہ نہیں کرتا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یا پھر وہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ خود کہنے والوں کو تو سمجھ میں آئیں لیکن وہ دوسروں کو نہ سمجھا پائے، اور اس کے پاس ورڈز ہی نہ ہوں. تو اس کی وجہ پھر یہی ہوتی ہے کہ اسے علم سے شغف نہیں ہوتا، اور نہ اس نے جناب معنی کو عمدہ الفاظ سے تعبیر کرنے کا طریقہ سیکھا ہوتا ہے. تو اس طرح کے کلام کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ایسا کلام تو الٹا دلوں کو پریشان، عقل و ذہنوں کو حیران کرتا ہے، کنفیوز کرتا ہے. اور ایسے کلام کا محمل یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ معنی سمجھ لیے جائیں جو مقصود نہیں، ہر ایک اپنی خواہش اور طبیعت کے مطابق سمجھ لیا جائے. تو یہ لوگوں کے لیے ایک فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرے جسے وہ سمجھ نہ پائیں تو وہ ان کے لیے فتنہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لوگوں سے وہی باتیں بیان کرو جنہیں وہ مان لیں، اور وہ باتیں بیان نہ کرو جن کا وہ انکار کریں. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو؟ تو یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ہیں ان باتوں کے بارے میں ہیں جنہیں خود کہنے والا سمجھتا ہو بٹ سننے والے کی عقل کی وہاں تک رسائی نہ ہو. تو پھر ان باتوں کو بیان کرنے کا کیا حال ہوگا جنہیں خود کہنے والے ہی نہ سمجھے اور کہنے والا سمجھتا اور سننے والا نہ سمجھے. تو ایسی بات بیان کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ کسی نااہل کو حکمت سکھانا ظلم ہے، اور اہل سے اسے روکے رکھنا بھی ظلم ہے. تم یو آر لائک سچ فزیشین کہ جو بیماری کے مطابق دوا تجویز کرتا ہے. اینڈ دین تامات آتی ہیں. تامات میں نا وہ ساری باتیں انکلوڈ ہیں جو شطح میں آتی ہیں. اور مزید اس میں خاص بات یہ ہے کہ شرعی الفاظ کو ان کے ظاہری مفہوم سے نا باطنی امور کی طرف پھیر دینا جن کا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں آتا. جیسے یہ باطنی فرقہ ایک پھیلا تھا نا، یہ 12ویں 13ویں صدی میں ہی باطنی فرقہ، ابھی بھی اس کے ہیں پیروکار. تو وہ ایسا کرتے ہیں، اپنی تعویلیں کرتے ہیں، اینڈ دس از حرام. اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کہ جب الفاظ کو کسی نقلی شرعی دلیل اور ضرورت کے بغیر ان کے ظاہری معنی سے پھیر دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے الفاظ سے نا اعتماد جاتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نفع، اللہ نے جو بھیجا ہے کلام، اس کا نفع ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ظاہر سے جو سمجھ میں آیا اس کا اعتماد ہی نہیں رہا، اور باطن سب کا ایک جیسا نہیں ہے بلکہ اس میں خیالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور مختلف صورتوں پر الفاظوں کو ڈھالا جا سکتا ہے. یہ بھی جو ہے نا عام بدعتوں میں سے ایک
ایک بدعت ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور یہ طامات والوں کا مقصد عجیب و غریب باتیں، کیونکہ نفس ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ان سے لذت پاتے ہیں۔ اس طریقے سے جو فرقہ باطنی ہے، ان الفاظ کے ظاہری مفاہیم میں وہ کیا کرتے ہیں، تعویل کر کے اپنی رائے کے مطابق ان کے مفاہیم بنا کر ساری شریعت کو ختم کرنے کے درپے ہیں اتنے 100 سالوں سے۔ اور اس میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ طامات کی تعویلات کی مثالیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا۔ تو اس میں باطنی فرقے نے کیا اس کی ٹرانسلیشن کی کہ اس میں نا دل کی طرف اشارہ ہے، اور فرعون سے نا دل مراد ہے، اور وہی انسان پر سرکشی کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کہ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ ڈال دے اپنا عصا، اس کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس میں عصا سے مراد نا اللہ کے سوا ہر وہ چیز ہے جس پر بندہ اعتماد کرتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے، اسے چاہیے کہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور یہ باطنی فرقہ بیسیکلی اہل تشیع کا نا ایک فرقہ، اس کا لیڈر حسن بن صبا تھا، اور اس کے اعتقاد میں ہر شرعی عمل کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں اور دوسرے باطنی۔ تو یہ لوگ اپنے مخالفین کو نا فریب سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کو حشاشین بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ نا بھنگ پیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، اس میں بھی تعویل کرتے، کہتے اس میں تساہروا سے نا سحری کے اوقات میں استغفار کرنا مراد ہے۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں انہوں نے شروع سے آخر تک نا پورے قرآن مجید کو اس کے ظاہری معنی سے پھیر دیا، اور اس تفسیر سے بھی پھیر دیا جو کہ حضرت سیدنا ابن عباس اور دیگر جو بڑے علماء تھے ان کی تفسیر سے ہی پھیر دیا۔ تو ان میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، بعض تعویلوں کا تو باطل ہونا ایک کامن سینس رکھنے والے مسلمان کو بھی معلوم ہے، جیسا کہ فرعون سے دل مراد لینا۔ تو فرعون ایک زندہ محسوس شخص تھا، اس کے موجود ہونے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس کو دعوت دینے کی خبریں ہر مسلمان تک پہنچی ہیں، جیسا ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کی اخبار جو ہیں۔ تو یہ شیاطین یا ملائکہ کی جنس سے نہیں ہے کہ انہیں محسوس نہ کیا جا سکے اور تعویل کی ضرورت پیش ہے۔ تو ایک فزیکل پرسن کو بھی نکال کے دل مراد لینا، یہ تو جہالت ہے نہیں۔ اس طرح سحری کو جو ہے وہ یہ کہنا کہ یہ استغفار کیا کرو، یہ بھی باطل ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سحری کا ٹائم کھانا تناول فرماتے تھے، اور فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری کھاؤ اور اس مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ تو بعض تو اتنی ان کی وہ کیا کہتے ہیں بالکل ہی ڈمب قسم کے وہ تعویلیں ہوتی ہیں کہ ایک کامن سینس رکھنے والا مسلمان بھی سمجھے کہ یہ کیا کیا انہوں نے نا۔ تو اس طرح کئی ان کی ہیں تعویلات جو کافی واقعی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، جو عام مسلمان اگر پڑھے تو وہ ہو جاتا ہے کنفیوز۔ So that was all about ذکر و تذکیر۔ Next, in last part of third point, we will discuss حکمہ انشاءاللہ۔